السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین، آج کی ہماری سورہ ہے سورہ لہب، اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ مسد. سورہ لہب مکی سورہ ہے اور اس کی ٹوٹل 5 آیات ہے. لہب کا مطلب ہے آگ کا شعلہ، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی کنیت تھی، اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ سرخ اور سفید تھا اور خوبصورت تھا بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا تھا. اس کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا. جس طرح ہم عبداللہ نام رکھتے ہیں یعنی اللہ کا بندہ، تو اس کا نام عبد العزیٰ تھا یعنی عزیٰ کا بندہ. تو یہ 2 مشہور بت تھے مشرکین مکہ کے، لات اور عزیٰ. یہ انہوں نے دیویاں رکھی ہوئی تھی، جس طرح فیمیل گاڈیس انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور ان کا نام لات اور عزیٰ تھا. تو یہ سورہ لہب کی ایک باقاعدہ شان نزول ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا. یہ ابو طالب وہی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا. تو جب جو ہے وہ ابو طالب ساتھ دینا چاہتے تھے، وہاں ابو لہب آ جاتا تھا اور ابو طالب کو بھی یہ منع کرتا تھا، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا تھا تو وہ فوراً سے بیچ میں آ کر اور وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا، اور ہر طرح سے اس کی ابو لہب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام رک جائے اور لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات نہ مانیں. تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے تو ہے وہ اپنے گھر میں تبلیغ کی، پھر اپنے خاندان والوں کو اور اپنے قبیلے والوں کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو ابو لہب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں اور یہ تمہارے کزن ہے جو میرے بیٹے ہیں، تو تم ہماری بات مانو. اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم جو ہے وہ تمہاری گرفت کریں گے، اور قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور عرب کے دوسرے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور میں بھی ان کا ساتھ دوں گا، کیونکہ تم جو ہے وہ شر اور فساد کا باعث بنے ہوئے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سب کو جمع کیا اور پھر اللہ کی تعریف کی، اور وہی کلمات کہے جو میں نے کہے تھے ابھی، ان الحمد للہ والے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ جو وہ خطبہ یا تقریر اس ٹائپ کی کوئی چیز کہتے تھے تو یہ الفاظ ضرور ادا کرتے تھے، عربی کی جو عبارت ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جو ہوں اپنے گھر والوں سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو میں خدا کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی موت تو سب کو آنی ہی ہے. تو جب موت ہو جائے گی، انسان مر جائے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر جنت اور جہنم انسان کا مقدر ہوگی، وہ اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. تو ابو طالب جو تھے وہ اس وقت اٹھے، اور ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان الفاظ میں دیا کہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کی معاونت کروں، اور تمہاری نصیحت جو ہے وہ بہت زیادہ قابل قبول ہے، اور میں سچی مانتا ہوں جو آپ رسالت لے کے آئے ہیں اور جو دین لے کے آئے ہیں، اور آپ کی تمام باتوں کو میں سچ بھی مانتا ہوں، اور میں آپ کے والد کا بھائی بھی ہوں اور آپ کے خاندان کا فرد بھی ہوں. تو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہر ممکن ساتھ دوں، اور جس حد تک ہو سکے گا میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، آپ کی اعانت بھی کروں گا. لیکن آخر میں ابو طالب نے فرمایا کہ میری طبیعت بس یہ نہیں مانتی ہے کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑوں، یعنی کہ جو یہ پچھلے اپنے دین پر چل رہے تھے وہ دین چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی بات تو بالکل صحیح ہے لیکن میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا. یہ ان کا نصیب تھا. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی جو کلیریفیکیشن ہے میں دینا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ کیونکہ کچھ ٹائم پہلے یہ سوال میرے پاس بھی آیا تھا اور مجھے بھی اس سوال نے کافی پریشان کیا تھا، لیکن میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا کہ کافی علماء نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بددیانتی کی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں بالکل سمجھ ہی نہ آئی ہو یہ حدیث، لیکن بہت ہی انہوں نے غلط اس کو انٹرپریٹ کیا. تو حدیث دراصل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 500، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میرے والد کہاں ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے والد آگ میں ہے، یعنی جہنم میں ہے.
تو جب وہ شخص افسردہ ہو کے واپس جانے لگا تو اللہ کے رسول نے اسے روکا اور کہا کہ تمہارا باپ کیا میرا باپ بھی جہنم میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی میں لفظ استعمال کیے ہیں وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان ابی و ابا کا فی النار، یعنی تمہارے ابا اور میرے ابا دونوں جہنم میں ہیں۔ تو اب اس کو بہت سے لوگوں نے یہ انٹرپریٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو حقیقی ابو تھے حضرت عبداللہ وہ جہنم میں ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور جو خود جنتی ہیں، ان کے اپنے والد جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول کے جو والد تھے کافی چھوٹی ایج میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے فطرت کا دور پایا۔ فطرت کا دور وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا ہوتا اور لوگ جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو حضرت عیسیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500+ ایئرز کا ڈفرنس تھا۔ تو اس دوران پہ جتنے بھی لوگ گئے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میسج نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ بھی کافی بگڑی ہوئی شکل ہو گئی تھی انجیل کی، تو جس کو بھی پھر یہ صحیح میسج نہیں ملا تھا اسلام کا، تو وہ جس راستے پر تھا اس کو فطرت کا دور کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بھی جو تھے وہ فطرت کے دور پر تھے اور اسی میں ان کا انتقال ہوا، تو ہم ان کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ عربی میں جو ہے وہ چچا کے لیے اور والد کے لیے دونوں کے لیے ابا یا ابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر والد کے لیے کوئی بھی ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ پرٹیکولرلی والد کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے اردو میں والد کا لفظ ہے، عربی میں بھی وہ والد کا لفظ ہی ہے، اور یہ پرٹیکولر ہوتا ہے اس والد کے لیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو خونی اعتبار سے آپ کے والد ہوتے ہیں، آپ کے فادر ہوتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل ورڈ ہوتا ہے والد۔ لیکن ابی یا ابا ابو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک ریفرنس ایک اور بھی دیتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2277، اور اس میں یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کلیکشن کے لیے بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، انہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت عمر فاروق کو زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے چچا مجھے نہیں دے رہے زکوٰۃ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا زکوٰۃ دینا میرے ذمہ ہے کیونکہ وہ میرے ابی ہے۔ یہاں بھی ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ حالانکہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، تو یہاں بھی ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اگر ہم کھولیں تو ہمیں وہاں پتہ چلے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہاں بھی ابا کا لفظ استعمال کیا ہے، کس کے لیے؟ حضرت اسحاق کے لیے کیا کیونکہ وہ ان کے ابو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیونکہ وہ ان کے دادا تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے ابا کا ورڈ ہی یوز کیا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل تو ان کے چچا تھے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ عربی لنگوسٹک ہے، عربی گرامر میں ابا کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 500، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ان صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے والد بھی اور میرے ابو بھی جہنم میں ہیں، تو یہاں ابو سے مراد ابو طالب ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کو جو ہے وہ جہنم میں سب سے کم تر عذاب دیا جائے گا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، لیکن چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو انہیں سب سے کم تر عذاب یہ دیا جائے گا کہ انہیں صرف جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن کی وجہ سے ان کا سر جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ تو یہاں بہت ضروری تھا کہ میں اس چیز کی کلیریفیکیشن آپ کو دیتی۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے سورہ لہب کی شان نزول کے بارے میں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر انہوں نے آواز لگانا شروع کی، یا صباحا۔ اب پہلے زمانے میں یہی تھا کہ جب کسی کو جمع کر کے کوئی بڑا اعلان کرنا ہوتا تھا تو یا صباحا کی صدا لگائی جاتی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا اس طرح کی براڈ کاسٹنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، تو سب کو جمع کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا کہ یا صباحا کہا جاتا تھا، تو ہر کوئی آ جاتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے تو وہ سنے۔ تو ہر قبیلے کے لوگ آئے، اور جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے قاصد بھیج دیے کہ جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس وادی کے پیچھے سے شہ سواروں کی ایک جماعت آ رہی ہے اور چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم بالکل سچا مانیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس کر چکے تھے نا، 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نبوت کے ایک عام انسان کی طرح
لوگوں کے درمیان رہتے تھے اور لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا کیریکٹر نبوت سے پہلے ہی منوا لیا تھا لوگوں کے درمیان. تو لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول بالکل سچے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, آپ نے کبھی کوئی امانت میں خیانت نہیں کی, اس طرح کی کوئی بھی بری عادت جو تھی وہ اللہ کے رسول میں نہیں تھی. تو لوگوں نے فوراً کہا کہ ہم فوراً آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ سچ کا ہی تجربہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس پر ابو لہب نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو, تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعائیں دینا شروع کر دیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ شدید غصہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سورہ نازل کی. ایک اور روایت میں ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے کہ حضرت ربیعہ جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا, تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو جیسے ہی اللہ کے رسول دعوت دے کے نکلتے تھے فوراً سے ابو لہب پیچھے پہنچ جاتا تھا اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیتا تھا کہ اس شخص کی باتوں میں نہیں آنا, یہ تمہیں لات اور عزیٰ سے ہٹانا چاہتا ہے, اور جو ہے یہ خود بھی گمراہ ہے, تمہیں بھی گمراہی کی طرف گھسیٹنا چاہتا ہے, نعوذ باللہ, تو تم اس کی ایک بھی بات نہیں سننا. تو اس طرح کی جب وہ باتیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی. یہ تھی سورہ لہب کی شان نزول جو میں نے آپ کو بتائی. اور اب ہم آتے ہیں سورہ لہب کی تفسیر پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. یہاں بھرے مجمع میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بددعا دی وہ خود اسی پر لوٹ آئی, اور یہ تو صرف بددعا دے رہا تھا جو کہ قبول تو ہونی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ خبر سنا دی قرآن پاک میں کہ ابو لہب خود ہلاک ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اب یہاں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ باقاعدہ جو حقیقی جسمانی ہاتھ ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں یہ ہے کہ جس مقصد میں اس نے اپنے ایڑی چوٹی کا اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا دیا تھا کہ اللہ کے رسول کا مشن جو ہے اور رسالت کا مشن یہ روک دے اور اللہ کے رسول کو تبلیغ سے روک دے, تو اللہ نے وہ سارا اس کا مقصد جو ہے وہ توڑ دیا اور ختم کر دیا. اور ابو لہب جو کہ اس کی کنیت اس اعتبار سے تھی کہ وہ آگ کے شعلے کی طرح خوبصورت تھا, اب حقیقت میں آگ ہی اس کا مقدر ہو گئی ہے. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئی. تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا تو ابو لہب اس طرح کہتا تھا کہ اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اولاد خدا کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑوا لوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ مال دیا ہوا تھا اور اس کو اتنا فخر تھا اپنے مال اور اولاد پر, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی کچھ کام نہ آیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ بدر جب ہوئی اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد اس کو ایک بیماری نکلی تھی, اس میں اس کو بہت زہریلا ایک پھوڑا نکلا تھا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی, اور اتنی بری اس کی موت ہوئی کہ کافی دنوں تک جو ہے وہ اس کی لاش بھی پڑی رہی اور سخت بدبودار ہو گئی تھی اس کی لاش. اور پھر اس کے لڑکوں نے بیماری پھیلنے کے ڈر سے اور شرمندگی کے خوف سے دور سے اس پر پتھر اور مٹی ڈال دی. اس کو قریب جا کر اس کو دفنانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور دور سے اس پر پتھر اور مٹی ڈال کے اس کو وہیں پہ دبا دیا مٹی میں. اتنی بری وہ موت مرا. وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی. اس کی بیوی کا نام اروی تھا, امزا رے واؤ چھوٹی ہے اروی, اور اس کی کنیت تھی ام جمیل. تو اس کا یہی کام تھا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تنگ کرتی رہتی تھی. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک وقت آیا تھا, ایک پوز آیا تھا کہ تھوڑے ٹائم تک وحی نہیں نازل ہوئی تھی. سورہ ضحیٰ میں ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ پڑھیں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتے تھے. جب بیچ میں وحی کا سلسلہ کچھ ٹائم کے لیے رک گیا تھا اور اللہ کے رسول تلاوت نہیں فرماتے تھے تو یہ ابو لہب کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی تھی کہ کیا ہوا, اب تمہارا شیطان تم سے ناراض ہو گیا ہے. نعوذ باللہ, وہی کہتی تھی کہ شیطان کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ اللہ کے رسول کو اس طرح کہتی تھی کہ کیا تم سے تمہارا شیطان ناراض ہو گیا ہے جو تم پر وحی نازل نہیں کرتا. تو اس طرح کہہ کے ہمیشہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی تھی. اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا اور وہ کہتی تھی کہ اسے میں فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی. تو اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل اس کا جو ہار ہے اب وہ گلے میں اس کے آگ کا توق ڈالا جائے گا
اور جہنم میں بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور وہ اسی طرح لکڑیاں جو ہے وہ ڈالتی جائے گی اور ایندھن بنا کے وہ لکڑیاں ڈالے گی، جس کی وجہ سے وہ آگ اور عذاب کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے بھی اور اس کے شوہر کے بھی۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو یہ مسد جو ہے وہ کھجور کی رسی کو کہتے ہیں، اور حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک زنجیر ہے کہ جس کی ایک ایک کڑی جو ہے وہ 70 گز کی ہے، اور یہ جہنم کا ایک طوق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کی کھال ہے اور اونٹ کے بالوں سے بنائی جاتی ہے، تو یہ لوہے کا ایک طرح کا طوق ہوگا جو اسپیشلی ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی اور ابو لہب ان دونوں کا یہ مقدر ہوگا۔ تو وہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے اور اس طرح کہتے تھے، لیکن اللہ نے تا قیامت جو ہے وہ یہ سورہ ادھر نازل کر کے، اور مسلمانوں کے منہ سے بار بار اس کے لیے یہ بد دعائیں نکلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کنفرم کر دی کہ ان لوگوں کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو یہاں ہماری سورہ لہب کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، اور تفسیر بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی دانستہ یا غیر دانستہ ہو گئی ہے، اللہ اسے درگزر فرمائے، آمین۔